اپنے جتنے اساتذہ اور جتنے حقوق رکھنے والے جن کے حقوق کو اس کے لیے یہ اشارہ صاحب اپنا سب اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر آدمی کوئی چیز اشارہ صاحب کرتا ہے ایک آدمی کو کرے نہ وہ پوری امت کو ہے۔ اللہ کے خزانوں کی کمی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام اہل اللہ، تمام محدثین، تمام فقیہ فقہاء کرام اور تمام وہ لوگ ولی اولیاء کرام، اللہ سب کو یاد ہے۔ جن جن کو پہنچانا چاہے ان سب کے لیے یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب اجر ان تک پہنچائے۔ 500 وقت جو شریف پڑھے اس کا ثواب سب کو انتشار کریں، نفل پڑھے ثواب کا حساب کریں، تلاوت کرے ثواب کا حساب کرے۔ اسی طریقے سے درود شریف یہ بھی حساب کر سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ساری رات آدمی چاہیے ساری رات کھڑا ہو، ساری رات کھڑے ہو کر گزارے اور فجر کی نماز کرنا پڑے۔ اصل فرائض ہے، فرض کی نماز کا پڑھنا لازم ہے، فرض اللہ کی طرف سے، اور نوافل ہے۔ لیکن ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے، ساتھ ساتھ نوافل حد میں مزید اپنے لیے ذخیرہ کرنا ہے، نوافل سے اپنے اور پھر خاص نیک راتوں کیا کریں، لیلۃ القدر ہو گیا، لیلۃ البرات ہو گیا، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صبح سورج جب نکلتا ہے اس وقت اشراق کی نماز ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر چاشت کی نماز ہوتی ہے، پھر جا کر 11 بجے کے قریب جب آدھا دن ہونے اور استوا سے پہلے جو سورج سر جانے سے پہلے، یعنی مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پھر نوافل کہتے کہ تو اس کا اہتمام کرے گا، رات کے تہجد کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ایک آدمی رات کو نہیں اٹھ سکا اور اس نے گہری نماز پڑھی، اس کو چاشت نماز کے چاشت دیر تک کافی وقت تک تو یہ ادا کی، اور اللہ تعالیٰ اور دل میں یہ ہے کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، وہ کڑک اس کے دل میں ہے اور وہ درد اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر اس کو عطا فرمائے۔ لہذا ہم اعمال کا اہتمام کریں، خرافات سے بچیں، بدعات سے بچیں، رسومات سے بچیں، اور اپنے مال کو اڑانے سے فضول شراب کرنے پر، الٹا سیدھا رسومات کے ادا کرنے پر، اس سے اپنے مال کو بچائے اور پھر صحیح جگہ کرائے، اللہ کے نام پہ دے، اور اس کا اجر و ثواب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تمام تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، ائمہ مجتہدین کے لیے، سب کے لیے مثال ہے۔ سب کو اللہ کرے، اللہ کے کتابوں میں کبھی نہیں، اللہ سب کو پورا اجر عطا فرمائے۔ نیت تو ہم کریں، نیت کرنا ہمارا کام ہے، آگے پورا ثواب پہنچانا اللہ کا۔ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر قبرستان میں زیادہ اہتمام کے بغیر قبرستان پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضیر لگائے، وہاں جا کر دعا کریں،
وہاں خرافات میں وہاں پر بدعات میں اس میں شریک ہو، بلکہ بخشیت ہوتے جا رہا اپنے بڑوں کے ابرو میں حاضر کی اور سب کے لیے دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو تشریف لے گئے تھے تو آپ نے تمام بودوں کے لیے دعا کی. ہر ایک بودوں کے لیے دعا کی. وہ محتاج ہے نہ کہ ہم سے مانگیں، ان سے مانگنا تو گناہ ہے. مانگنا صرف اللہ سے، دینے والا اللہ ہے. اور وہ لوگ جو دنیا کے حالات سے خبردار نہیں، حالی بس اپنی زندگی میں اللہ کو خبردار کرے کہ تیرے بیٹے نے یہ عمل کیا اور تیرے بیوی نے یہ عمل کیا اور تیرے ساتھ اللہ کو پہنچا دے اور اللہ کو خبردار کرے تو اور بات ہے. وہ تو ضرور ہو سکتا اللہ کی قدر کو سنائے دوسرے واسطے، لیکن عام طور پر دنیا کے حالات سے یہ خبر ہو جانی چاہیے. ان کے لیے دعا کریں. وہ محتاج ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سارے ثواب کرے، کوئی عبادت کرے، کوئی نفل پڑھے، کوئی نفلی عبادت کرے، نفلی صدقہ کرے. لیکن وہ لوگ غلط عقائد ہیں لوگوں نے رکھے کہ اس رات میں مردے گھروں میں آتے مرد مرتا. یہ غلط لوگوں نے ایک رائٹ کیا ہے. مردے گھروں میں نہیں آتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا جو سال ثواب کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. اس چیز کو تصور کو چوری. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی پر آپ نے فرمایا سال ثواب کیا کرو. اردو کے لیے اپنا سال ثواب کیا کرو، تو صدقہ کرو، خیرات کرو، تو نفلے کرو، ذکر کرو، تو تلاوت کرو، تم درود شریف اس کا اشارہ ثواب. ثواب یہ ہے کہ اے اللہ اس عمل کو قبول کر کے اور اس کا پورا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، صدیق اکبر کو پہنچا، خلفائے راشدین کو پہنچا، تمام صحابہ کرام کو پہنچا. اے اللہ تمام تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کو، وہ لوگ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، سب کو ہمارے جتنے بڑے گئے ہیں، اکابر گئے ہیں، علماء گئے ہیں اور ان سب کو اس کا اجر پہنچا. یہ اجر ہوتا ہے، اس کو اشارہ ثواب کہتے ہیں. اس رات میں قرآن کرنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ. بڑے گناہ میں نے بڑے گناہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہیں. اور خاص کر یہ بڑے بڑے گناہ شرک ہے، قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور حرام کھانا ہے. حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، سود سے اجتناب کرنا چاہیے، شراب سے. بس انسان سے نہ ہو گیا تو توبہ کرے انسان. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہے. لیکن باری گناہ تو یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اس سے دور رہنا ہوتا ہے اور اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا سود کیا، جیسے دوسرے کا حق ہے وہ ان کو واپس کر دیں اور پھر تو نہیں کروں گا، مجھے معاف کرو، میرے اس جرم کو معاف کرو، میں اس جرم میں شریک ہوا، یہ اللہ اس کو معاف کرو. غلطی ہوئی، رو رو کے اللہ سے معافی طلب کرے. اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان کرنے والا، مہربان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو اللہ سے، استغفروا انہ کان غفارا. وہ بہت بخشنے والا ہے. استغفار اللہ سے توبہ کرو. یہی رات ہے جس میں آپ توبہ کریں اور اپنے جرائم سے اور بڑے جرائم کو چھوڑ دیں. قصد کرے کہ مجھ سے جرم ہو گیا، میں کبھی شرک سے میں نے توبہ، اے اللہ قطع رحمی سے میں نے توبہ، میں نے اپنے رشتہ داروں سے
سدرہ کو کاٹا ہے نہ اس کو اندر حقوق جتنے ہو سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق، ان میں جو سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا والدین ان کے حقوق ادا کریں، ان کے پیروں میں جا کر ان کے پیر میں معاف. یہ نہیں کہوں کہ والدین ہمارے اچھائی کرے. بہت سارے لوگ اس خیال میں والدین کریں گے تو ہم بھائی ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا تو میں کروں گا. نہیں اس چیز کو نہیں. یہ تو بدلا ہوگی، بدلا نہیں بدلا سے تو اے اللہ کوئی میرے ساتھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں نہیں. بڑے بھائی کے حق، اپنے بہنوں کے حق، اپنے والدین کے حقوق، اپنے ستیلی ماں کے، اپنے سسرال کے حقوق اور رضائی ماں اور رضائی جو رشتہ ہے سب کے حقوق یہ ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے اوپر کسی کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. جیسے لوگ اپنے بھائیوں کے حقوق دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے حقوق دیتے ہیں، اپنے بیٹیوں کے حقوق نہیں دیتے، اپنے بہنوں کے حقوق نہیں دیتے. مال والدین کے مال کی شریک ہو وہ اس میں شریک نہیں کرتے. یہ بڑا جرم آپ لے جاتے ہیں اور قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ پوچھیں گے تم نے بہن کا حق کیوں اٹھایا، تم نے بیٹیوں کے حق ان کو کیوں نہیں دیا. مال جیسے اللہ نے فرمایا اسی کے طرف تم تقسیم کیوں نہیں کیا. بیٹے کا ایک حق ہے اور بیٹیوں کے دو بیٹیوں کا ایک بھائی کے برابر ہے. یہ تم نے قرآن کے حکم کے مطابق پورا کیا ہے کیوں؟ اس پر پھر بڑھتا ہے. اس لیے اللہ معاف نہیں کرتی، اپنا حق اللہ معاف کرتی، دوسرے کے حقوق معاف نہیں. کسی بیٹی کے حقوق لے گئے، بیٹی کے حقوق نہیں کیے، یہ معاف اللہ نہیں کرتی جب تک کہ سزا رکھے. بہنوں کے حقوق جب تک ادا نہ کرے وہ سارے اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کریں، بہنوں کا کیا نہیں کریں. یہ ساری چیزیں کبھی کبھار ان کے پاس جاتے ہیں اور پیسے لے جاتے ہیں یا سامان لے جاتے ہیں، اس سے بھی ادا ہوتے ہیں. آپ کے مال میں وہ شریک ہے تو جب تک وہ شراکت والا حصہ ان کو نہیں دیا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے کسی کے ساتھ صفائی کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہوتی تو ان کی مدد کرنا وہ اور بات ہے، اس پر اجر دے گا اللہ. لیکن حق جو ان کا ہے مال میں شریک ہے، بیٹیاں شریک ہے، بہنیں شریک ہے. اسی طریقے سے یہ میراث کا مسئلہ ہے تو یہ اوپر تک اصول اوپر باپ دادا پردادا یہ سب حقوق ہے. اور یہ جو ہے نواسا یہ سب اس طریقے سے بچوں کے لیے اصول و فروغ دونوں میں ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اور ایسا ادا کرنا جیسے کہ اللہ نے فرمایا، ایسا اللہ نے ادا کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہت سارے باتیں سے جو آپ کو یہ کرتے ہیں بہت سارے آپ کے من ہونے کام ہوئے اور پھر اپنے حقوق ادا جاتے ہیں. پر بہت سارے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو کھانا کھا کے واپس آتے ہیں. میری بات کی تھی اس رات میں بات کرتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے لوگ اچھے پاس جائے مسجد کو کیا مطلب ہے. مسجد کو آباد کرنا ہماری ایک پوری کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں وہ ماحول ہوتا ہے عبادت کا ماحول. جیسے پہلے مسلمانوں کے گھروں میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، آج کل وہ نہیں ہے. بچے شور ہے، شغل عبادت سکون سے نہیں کرتے، اس لیے مجبوراً مسجدوں میں آتے. تو مسجدوں میں آ کر وہ ادارہ نہ کریں، آس پاس نہ کریں اور سنت کی مطابق عمل خاموشی سے کریں. اور اگر سنسکار جاتے ہو وہ بھی سنت کے مطابق جائے اور وہاں دل کے دعا ان کے لیے کریں، ان سے رمائیں. بس پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ بدعات مسلمات سے محفوظ فرمائیں اور تمام نیک اعمال ہمیں نصیب فرمائیں، کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت
حقوق بیچاری کی توفیق عطا فرما یا حقوق بیچاری والدین کے حقوق بیچاری اساتذہ کے حقوق بیچاری بڑوں کے حقوق بیچاری اور چھوٹے کے حقوق چھوٹے کے حقوق بڑوں کے جیسے چھوٹے اولاد کے جس والدین کو اولاد کے حقوق صحابہ کرام کے دور میں والدین آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی ہمارے اولاد ہمارے نافرمان ہیں بچے کو طلب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے جب پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے والدین ہمارے اوپر حق ہے لیکن ہمارا حق کیا ہے ان سے یہ پوچھے ہمارا حق اتنا ادا کیا ہے یہ شکوہ ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور شریف پڑھے سارے اور آپ شو کر اللہ ویسے کر دیں آنکھیں بند کریں زبان خالی سے لگائیں ویسے کر دیں اللہ ودیا کریں کم کریں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين يا الله ہمیں نیک اعمال نصیب فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو آمین یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ قدم قدم میں وہ لمحہ لمحہ کہ ہم نے گناہ کیے کہ ہم نے جرائم کیے ہم نافرمانیاں کی یا اللہ ہمارے سارے نافرمانیوں کو معاف فرما آمین اللہ ہماری جلد کی نافرمانی کو معاف فرما ہمارے ہاتھوں کی نافرمانی کو معاف فرما ہمارے پیروں کی نافرمانی کو معاف فرما دل و دماغ کی نافرمانی کو معاف فرما الہ تعالی ہماری نافرمانی کو معاف فرما جانی نافرمانی کو معاف فرما الہ تعالی ہماری زبان سے جو غلط غلطیاں نکلی ہیں وہ بھی معاف فرما الہ تعالی ہمارے کاموں کے غلطی کو معاف فرما کاموں کے غلطی کو معاف فرما الہ تعالی دل و دماغ کی غلطی کو غلط سوچنے کو معاف فرما الہ تعالی ہمیں آئندہ دیکھا اور نصیب فرما اور اس رات میں اسلام کو اور علم کو بے شمار لوگوں کو آپ معاف فرما دیجیے اللہ سے معاف ہمیں بھی معاف کرنا ہم اس قابل نہیں لیکن آپ کا رحم عام ہے آپ کا کرم عام ہے آپ بڑے مہربان ہیں ہر ایک پر مہربان ہیں اے اللہ گناہگاروں کو معاف کرنے والے آپ نے خود اس کی ترغیب دی ہے کہ ماں کو اللہ سے استغفروا ربکم خود فرمائے استغفروا ربکم اللہ سے معافی طلب کرو اے اللہ ہم گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرو اے اللہ سارے غلطیوں کو معاف کرو اے اللہ ہمارے سارے غلطیوں سے درگزر کرو الہ تعالی ہمیں نیک اعمال نصیب فرما الہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما مکمل اتباع نصیب فرما الہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار کرو الہ تعالی تمام نیک لوگوں کو الہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اکابر گئے دنیا سے ہمارے اساتذہ کرام گئے بڑے بڑے لوگ گئے دنیا سے اس ساتھ میں بہت بڑے بڑے لوگ گئے الہ سب کو سب کے درجات میں اجر عظیم عطا فرما الہ تعالی حادثات میں اس سال بہت سارے لوگ وفات ہو گئے الہ تعالی سب کی مغفرت کا عطا فرما کراچی میں جیسے آپ کے بڑے بڑے حادثات ہوئے الہ تعالی یہ موبائل مارکیٹ میں پلازہ میں اور دیگر لوگوں کے جو اچانک کہانی آفتوں سے لوگ وفات ہو جاتے ہیں سب کی مغفرت فرما
کہ اللہ جو ایمان والے ہیں اور جو کلمے والے ہیں الہ العالمین جو مسلمان ہیں سب کو معاف کر، اے اللہ تمام برائیوں کو دور کرنا، ہمیں تمام برائیوں سے ہماری حفاظت کرنا، ہمارے قدموں کو محفوظ کرنا، ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کرنا، ہمارے سوچنے اور دل و دماغ کے سوچنے کو محفوظ کرنا، میں نے اچھا سوچ نصیب کرنا، اچھے اعمال نصیب کرنا، ہاتھوں سے الہ العالمین ہمیں کسی کو خیر پہنچانے کی توفیق نصیب کرنا، غیروں سے اچھے کام کے طرف چلنے کی توفیق نصیب کرنا، الہ العالمین دل دماغ سے اچھا سوچ کی توفیق نصیب کرنا، پورے کاموں سے ہمیں محفوظ کرنا، ہماری اولادوں کو محفوظ کرنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور نئی نسل الہ العالمین نیک اور صالح اور سیدھے راستے پر لے جا، الہ العالمین سے محفوظ کرنا، تمام مسلمانوں کو محفوظ کرنا، اے اللہ ویروں نے کیا تماشے چھوڑی ہیں اور کیا برائیاں چھوڑی ہیں، الہ عیاشی معاشی نے حکومت کو لگایا ہے، نئی نسل کو لگایا ہے، الہ العالمین سب کو تمام مسلمانوں کی اولادوں کو محفوظ کرنا، اور الہ العالمین یہ کہانیاں فحاشی اور بریانی اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ کرنا، میں نے کام نصیب کرنا، میں اپنی آخرت کے لیے جنتی کرنے کے لیے بنا اچھا اعمال آخرت کے لیے کرنے کے لیے بنا ہماری زندگی کا زیادہ الہ العالمین میں اعمال میں الہ العالمین اعمال میں لگا الہ العالمین برائیوں سے محفوظ کرنا، برائیوں سے ہمارے وقت کو بچا دیا، جو دینی مدارس سے الہ العالمین اور دین کی چھاؤنیاں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، اکابر ہیں، خانقاہیں ہیں، یا سب کی ان میں جو اعمال ہو رہے ہیں ہماری سب کرنا اور ہمیں ان کی نقش کرنا اور چلنا، الہ العالمین ہمیں نظام نصیب کرنا، بڑے بڑے اکابر ہیں، ذوالفقار صاحب اور اسی طریقے سے رحیم صاحب اور اسی طریقے سے ویسا بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جا کر اسلامی آزاد کے سارے حدیث اور حدیث پڑھانے والے زندگی اس میں گزارنے والے ہر اتنا اداسا یا آپ کی درجات میں جتنے ہمارے ساتھ درجات میں جامع فاروقیہ اور وفاقی درس کے صدر شیخ سید خان صاحب ہمارے ابتدا سے لے کر آخر تک ہمارے استاد شیخ عادل صاحب اور جتنے اکابر وہاں شہید ہوئے تھے، شیخ عنایت اللہ صاحب، اقبال صاحب، جتنے اکابر سب کی حضرت کا فرما ان کے درجات بلند فرما، قبول فرما، ان کے اساتذہ مختلف حادثات شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما، الہ العالمین کے اولادوں کو حفاظت فرما، الہ العالمین تمام کی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مدرسین کی حفاظت فرما، الہ العالمین تمام اکابر کو دینداروں کے نقش قدم پر چلنے ہوگی، ہمارے اولادوں کو الہ العالمین صالح بنا، الہ العالمین اور ان اکابر سے ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، الہ العالمین تعلق کرنے کی ضرورت ہے، برائی سے اور ہر قسم کے برائی کے راستوں سے ہم سب کی حفاظت کرنا، پورے ملک میں دین کے لیے خدمت کرنے والے اور دینی نظام اسلامی نظام کو بدل کرنے کے شعور دے کرنے والے، چاہے وہ جتنے اکابر ہیں اور دینی جماعتیں ہیں، خاص کر جبل الاسلام اور اس کا مرکزی امیر قائد ملت اسلامی رحمان صاحب کے پورے دین اور اس طریقے سے تمام دین جماعتوں کے بڑے اکابر ہیں اور دین کے کام کرتی ہیں اور دین دلانے کی نیت کرتے ہیں اور باقی تمام اس کے توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیماری سے لوگ دور ہو جائیں، اور وہ لوگ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ نسبت اور محبت ہے اور ان کے خلاف چلنے والے خلاف تاریخ چلاتے ہیں، الہ العالمین صحابہ کرام
بھلائی کرو، اکابر عالم سب کی حفاظت کرنا، سب کی کاوشوں کو، سب کی محنتوں کو مبارک کرنا۔ میں نے کہا نصیب فرمانا، ہم نے عمل نہیں کیا، ہماری زندگی ایسی گزر گئی، ہم نے کہا نصیب باقی جتنی زندگی ہے ان کو اپنے اعمال میں نیکیوں میں زندگی کو سر کر کے رکھنے کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ہمارے بھائی جتنے لوگوں نے دعاؤں کی یا چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کا اللہ تعالیٰ ان سے نیک دعاؤں کو اسلام کی فضیلت میں نصیب فرمائے، اسلام کے معاملے کی فیصلے ہوتے میرا عالم اس میں ہمیں بھی شامل سب کے بیٹے کو قبول کرو، سب کی دعاؤں کو قبول کرو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔